بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلسلہ تعمیر خودی میں میں ہوں آپ کے ساتھ ارم حسن۔ ہم انسانوں کو ان کی مختلف صفات اور خصوصیات کی روشنی میں اگر پرکھیں تو ہم ان سب کو ایک دوسرے سے مختلف دیکھتے ہیں۔ جیسے زمین کی مختلف قطعات جو ہوتی ہیں، الگ الگ جو لیئرز ہیں، الگ الگ صفات اور خصوصیات رکھتی ہیں۔ ان میں بعض تو بہت ملائم اور نرم طبیعت کے ہوتے ہیں، بعض بہت سخت اور روکھے مزاج کے ہوتے ہیں، بعض بہت زیادہ فیاض ہوتے ہیں جیسے زرخیز اور سرسبز زمین، بعض اس قدر بخیل ہوتے ہیں جیسے بنجر اور سوکھی ہوئی زمین جس میں نہ پانی جذب ہوتا ہے اور نہ گھاس اگتی ہے۔ بہرحال انسانوں کی اس لحاظ سے بہت زیادہ مختلف اقسام ہیں۔ دیکھیے، ہم سب غور کرتے ہیں کہ جب آپ مختلف قسم کی زمینوں پر چلتے ہیں تو ان کی حالت کا خیال رکھ کر چلتے ہیں۔ مثلاً اگر سخت پتھریلی زمین پر آپ کے چلنے کا طریقہ نرم اور ملائم اور ہموار زمین پر چلنے کے طریقے سے مختلف ہوتا ہے۔ سخت پتھریلی زمین پر بڑے محتاط ہو کر چلتے ہیں اور نرم ملائم زمین پر بڑے آرام اور اطمینان سے چلے جاتے ہیں۔ یہی حال انسانوں سے تعلقات اور میل جول میں بھی ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پوری زمین سے ایک مٹھی میں مٹی لے کر بنایا ہے۔ اس لیے ان کی اولاد بھی اس مٹی کی صفات لے کر پیدا ہوئی ہے۔ ان میں کوئی سرخ ہے، کوئی سفید اور کوئی کالا، اور کوئی ان کے درمیانی رنگ کا سانولا، کوئی نرم ہے، کوئی سخت، کوئی خراب، کوئی اچھا۔ دیکھیے، ضروری یہ ہے کہ انسانی تعلقات میں ہم اس حقیقت کو سامنے رکھیں، خواہ آپ کا معاملہ کسی قریبی عزیز سے ہو جیسے ماں باپ یا بیوی یا بچے، یا کسی دور کے جاننے والے سے ہو مثلاً ہمسایہ یا ساتھ کام کرنے والا کوئی یا کوئی خریدار۔ دیکھیے، لوگوں کی ان طبیعتوں اور مزاجوں کا اثر ان کے فیصلوں اور مشوروں پر بھی پڑتا ہے۔ ایک واقعہ سناؤں گی جو ہم میں سے بہت سے لوگوں نے کئی بار سنا ہوگا، آپ کو یاد آ جائے گا کہ ایک قاتل تھا۔ اس نے 1 2 10 20 30 نہیں بلکہ پورے 99 آدمی قتل کیے تھے۔ معلوم نہیں کہ وہ لوگوں کے انتقام سے کیسے بچ گیا۔ یہاں تو ایک بھی قتل کر لو تو لوگ جان کو پڑ جاتے ہیں، یا تو وہ اس قدر ہیبت ناک ہوگا لازمی طور پر کہ کوئی اس کے قریب آنے کی ہمت نہیں کرتا ہوگا، یا پھر جنگلوں وغیرہ غاروں میں چھپا پھرتا ہوگا، صحیح معلوم نہیں۔ لیکن جو بات اہم ہے ہمارے لیے کہ اس آدمی نے 99 قتل کیے تھے، آخرکار اس کو توبہ کا خیال آیا۔ اس نے دنیا میں سب سے بڑے عالم کے بارے میں معلوم کیا، لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے گرجا میں رہنے والے ایک عابد کا پتہ بتایا جو کبھی اپنی عبادت گاہ سے باہر نہیں نکلا تھا۔ وہ اپنا سارا وقت گریہ زاری، رونے میں اور دعا کرنے میں گزارتا تھا۔ نرم اور ملائم طبیعت کا مالک تھا۔ یہ قاتل شخص اس کے پاس جاتا ہے اور یہ کہہ کر اس عابد کا دل اس نے دہلا دیا بالکل ایک دم سے کہ میں نے 99 آدمی قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ دیکھیے، میرے خیال میں تو یہ عابد ایسا نرم دل اور جذباتی تھا کہ اگر اس کے ہاتھ سے بلا ارادہ کوئی چونٹی بھی مر جاتی تو یہ شاید سارا دن روتا اور افسوس کرتا رہتا۔ تو ذرا آپ خود سوچئے کہ ایسا عابد 99 انسانوں کے قاتل کو کیا جواب دے گا۔ عابد اس کی بات سن کر چونک پڑا۔ اس کے تو تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ 99 لاشیں اس کے سامنے پڑی ہوں اور یہ سامنے کھڑا ہوا شخص ان کے ٹکڑے کر رہا ہو۔ عابد نے چیخ کر کہا، تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، تمہاری کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ایسا جواب ایک کم علم عابد کے منہ سے نکلنا تعجب کی بات ذرا نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ فیصلے جذباتی کرتے ہیں۔ قاتل بڑا غصیلا اور سخت مزاج شخص تھا۔ اس نے تو جیسے یہ جواب سنا تو غصے سے آگ بھگولا ہوا اپنی چھری نکالی اور عابد کے پیٹ میں گھونپ دی اور غصے کے عالم میں گرجا سے نکل گیا۔ اس نے سوچا کہ جب 99 کیے ہیں تو ایک اور کر دوں۔ اب اس نے 100 قتل کر دیے۔ اب اس نے کسی اور بڑے عالم کی تلاش شروع کی تو لوگوں نے ایک عالم کا پتہ بتایا۔ یہ وہاں پہنچا تو اسے دیکھا کہ وہ ایک بڑا سنجیدہ اور باوقار شخصیت دکھ رہا ہے۔ قاتل نے بڑی جرات اور صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، شیخ، میں نے 100 آدمیوں کو قتل کیا، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ عالم نے فوراً جواب دیا، سنیے گا، سبحان اللہ، تمہارے اور تمہارے توبہ کے درمیان کیا رکاوٹ ہے؟ یعنی کہ تمہارے اور توبہ کے درمیان کیا رکاوٹ ہے؟ جواب بڑا عمدہ تھا۔
واقعی اس کے اور توبہ کے درمیان دیکھیں کوئی چیز حائل نہیں تھی. خالق کے حقیقی اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اس کی طرف رجوع کرنے اور اس سے معافی مانگنے سے نہیں روک سکتی. پھر اس عالم نے جس کی تجاویز اور فیصلوں کی بنیاد علم و شرع پر ہوتی تھی، نہ کہ ذاتی جذبات اور پسند ناپسند پر، اس نے کہا لیکن تم ایک بری سرزمین پر ہو. عجیب بات ہے کہ اس نے یہ کیسے معلوم کر لیا. اس کو یہ اس لیے معلوم ہو گیا کہ اس سرزمین پر جرائم بڑھ گئے تھے اور ان جرائم کو روکنے والے یہاں کم رہ گئے تھے. تو اس عالم نے کہا تم یہاں ایک بری سرزمین پر ہو، لہذا یہاں سے نکل کر فلاں شہر چلے جاؤ. وہاں ایسے لوگ ہیں جو خدا کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی وہاں جا کر ان کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو جاؤ. اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے وہ شخص توبہ کر کے اس شہر کی طرف چل پڑا، لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. اب رحمت کے فرشتے بھی نازل ہو گئے اور عذاب کے فرشتے بھی. رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ توبہ کر کے تائب ہو کر خدا کی طرف رجوع کرتا ہوا ادھر آیا ہے. عذاب کے فرشتوں نے کہا لیکن اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، یعنی کہ اس نے صرف توبہ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ بھیجا تاکہ ان دونوں کے درمیان وہ فیصلہ کر دے، کیونکہ یہ دونوں طرف سے فرشتے آپس میں اس چیز پر بحث کر رہے تھے. فیصلہ یہ ہوا کہ اس مقام سے دونوں شہروں کا فاصلہ ناپا جائے، یعنی اطاعت کرنے والوں کے شہر کا اور گناہ گاروں کے شہر کا. یہ جس شہر سے قریب مرا ہو اسی میں شمار کیا جائے گا. ادھر اللہ تعالیٰ نے اطاعت کرنے والوں کو شہر کو حکم دیا کہ وہ قریب ہو جائے اور گناہ گاروں کے شہر کو حکم دیا کہ یہ وہاں سے کچھ دور ہو جائے. اس طرح وہ شخص اطاعت والوں کے شہر سے قریب ہو گیا اور رحمت والے فرشتے اس کو لے گئے. سبحان اللہ. دیکھیے بندرجہ جو مثال آپ کو دی ہے وہ ان لوگوں کی تھی جن کے فیصلوں پر جذبات غالب ہوتے ہیں. بعض دیکھیں ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جن کے ہر فیصلے اور عمل پر مال کی محبت غالب ہوتی ہے. وہ اس کے حصول کے لیے پھر مالداروں کی خوشامد چاپلوسی کرتے دکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنے میں انتہائی بخل سے کام لیتے ہیں. ایسے لوگ بخیل بھی ہوتے ہیں اور لالچی بھی. لہذا جب ایسے لوگوں سے آپ کا سابقہ پڑے یا ان سے کوئی کام لینا ہو تو ان کی لالچی صفت کو ذہن میں رکھیں اور کوشش کریں کہ جو کام آپ ان سے لینا چاہتے ہیں اس کا ان کی بخیلی طبیعت سے ٹکراؤ نہ ہو، تبھی آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں. دیکھیے بعض لوگ ہر طرح کی طبیعت رکھنے والوں کا دل جیتنے کا فن بہت خوب سے جانتے ہیں. ان کا یہ قدرتی ملکہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے بعض دفعہ کہ مثلاً وہ کسی بخیل طبیعت والے کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو کفایت شعاری برتتے ہیں تاکہ ان کے ساتھی کو پریشانی نہ ہو. نتیجہ یہ کہ وہ ساتھی ان کو دل و جان سے چاہنے لگتا ہے. اسی طرح جب وہ پرجوش اور محبت بھرے جذبات رکھنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو خود بھی اس طرح کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کے محبوب دوست بن جاتے ہیں. اسی طرح جب وہ ہنسی مذاق کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو خوب ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں تاکہ ان کے پسندیدہ دوست بن جائیں. یہ لوگ ہر رنگ میں رنگ جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، خواہ کوئی خوشی کا موقع ہو یا سنجیدگی کا. تو دیکھیے ہمیں بھی لوگوں کی انسانوں کی اقسام کے مطابق ہی انہیں ٹریٹ کرنا چاہیے، ان کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی مشہور مثال ہے کہ ان کی طاقت، بہادری اور سخت مزاجی لوگوں میں مشہور تھی. ان کے عہد خلافت میں ایک شخص کا اپنی بیوی سے صحیح والا جھگڑا ہوا اور آپس میں خاصی تکرار ہوئی. وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ پوچھنے اور مشورہ کرنے آیا کہ وہ اپنی بیوی سے کس طرح نپٹے. جب وہ آپ کے گھر کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اندر سے ان کی بیوی کے چلانے کی آواز آ رہی تھی. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چیخ رہی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کا مظاہرہ کرتے ہوئے بالکل خاموش کھڑے تھے، نہ چیخ رہے تھے اور نہ اس کو مار رہے تھے. یہ دیکھیے اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے، لہذا بہت غور سے سنیے. اس شخص نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس کو بڑا تعجب ہوا اور واپس جانے لگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کے پاس آہٹ سن لی تھی، یعنی کہ کچھ شخص آیا ہے. آپ باہر نکلے جلدی سے تو اس کو جاتے دیکھا، آواز دے کر بلایا کہ کیا کام ہے. وہ کہنے لگا
या अमीरुल मोमिनीन, मैं तो अपनी बीवी की शिकायत करने आपके पास आ रहा था, लेकिन यहाँ आया तो देखा कि खुद आपकी बीवी आप पर चीख रही है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, खुदा के बंदे, वो मेरी बीवी है, मेरी ज़िंदगी की साथी है, मेरे लिए खाना पकाती है, कपड़े धोती है, मेरे बच्चों का ख्याल रखती है, तो क्या मैं इसकी बात नागवार बातों को बर्दाश्त न करूं? आने वाले ने कहा कि मेरे ये काम तो मेरी बीवी भी करती है। लाजमी बात है, ये काम हर एक की बीवी करती है। आपने फरमाया तो फिर तुम भी इसकी बातों पर सब्र करो और बर्दाश्त करो। देखिए, आम तौर पर ये देखने में आया है कि बाज़ लोगों की जो बदमिजाजी होती है उसका कोई इलाज नहीं होता। हम बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी उनका इलाज नहीं कर पाते, उनको खुश नहीं रख पाते। तो ऐसे लोगों के साथ जैसे तैसे गुजारा करना चाहिए। यानी कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि अपने वालिद के सख्त गुस्से की शिकायत करते हैं, बाज़ अपनी बीवी की शिकायत करते हैं। तो लेकिन देखिए, कुछ इस तरीके के होते हैं मसाइल के जिनका हल नहीं होता। तो इसका हल यही है कि उनकी आदत पर सब्र किया जाए, क्योंकि वो हमारे प्यारे हैं, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। और इनकी जो बदखलकी को इनकी खूबियों और अच्छाइयों के समंदर में डुबो दिया जाए। यानी जब किसी की कोई खामी हमें दिखे तो हम फटाफट उसकी सारी अच्छाइयाँ, उसकी सारी खूबियाँ याद कर लें और जहाँ तक हो सके अपने आप को हालात के मुताबिक ढाल लें। क्योंकि देखें, कुछ मुश्किलात ऐसी होती हैं जिनका हल नहीं होता। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।